بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللغہ العربیہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک میں استعمال ہونے والے دو الفاظ الجانف اور الاسم کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ جانیں گے کہ الجانف اور الاسم قرآن پاک میں کن معانی میں استعمال ہوئے۔ تو یہ دونوں الفاظ اگر آپ سیکھ لیں گے تو قرآن پاک میں متعدد مقامات پر الاسم کا لفظ آیا ہے۔ اس کا اگر ترجمہ اردو میں آپ سمجھ لیں تو قرآن پاک کے بہت سے الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے، اور اسی طرح الجانف یہ اس سے بہت کم جگہ پر آیا ہے، لیکن ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن پاک کا یہ جو سیگمنٹ ہے جس میں ہم قرآن پاک کے الفاظ اور ان الفاظ کے درمیان جو بنیادی فرق ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی دو ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں، وہ بھی آپ کو اس چینل پہ مل جائیں گی۔ قرآن پاک رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس چینل کا آغاز کیا ہے، اور اس چینل پہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ قرآن پاک کے جو الفاظ اور ان میں جو بنیادی فرق ہے وہ عربی اور اردو میں آپ لوگوں کے ساتھ پیش کیا جائے، تاکہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ قرآن پاک کو سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو دو الفاظ ہیں الجانف اور الاسم۔ تو الجانف کا معنی اردو میں ظلم اور زیادتی کا معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ هو المیل عن الحق والصواب من غیر تعمد، کہ بغیر ارادے کے حق اور درست راستے سے انحراف کرنا۔ انسان کا ارادہ نہ ہو، بغیر ارادہ کے ان انٹینشنل انسان حق بات سے یا صحیح راستے سے انحراف کرے تو اس کو الجانف کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح الاسم کا معنی ہوتا ہے گناہ، قابل سزا جرم، اور اس کی جمع آتی ہے آثام۔ تو اس کا ہوتا ہے کہ ہوا تعمد فی الخروج عن الحق، کہ جان بوجھ کر حق بات سے انحراف کرنا، کہ انسان جان بوجھ کر حق بات سے انحراف کرے تو اس کے لیے الاسم کا لفظ استعمال ہوتا ہے سا کے ساتھ۔ دو الفاظ ہیں، یہ دونوں الفاظ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ میں استعمال ہوئے۔ وہ آیہ مبارکہ کون سی ہے کہ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کو پس منظر کو آیت کو سمجھ لیں۔ یہ آیہ مبارکہ سورۃ البقرہ کی 182 نمبر آیا ہے۔ اس کا اگر پس منظر سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ان دونوں الفاظ کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے، اصل میں قرآن پاک میں ان سے پہلی جو آیات ہیں اگر اس کے پس منظر کو دیکھا جائے تو اس میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ جو قرآن پاک میں وراثت کے بارے میں پہلا حکم دیا گیا کہ مرنے والا والدین اور اقربا کے بارے میں وصیت کر کے جائے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے، اور اسی طرح یہ فرمایا گیا کہ حقاً علی المتقین، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے۔ اور اس سے پہلی آیت 181 نمبر جو آیت ہے کہ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم۔ مرنے والے نے اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں ایک نصیحت کی کہ اتنا مال میرے فلاں جو والدین ہیں ان کو دے دیا جائے، بچوں کو دے دیا جائے، ان کو دے دیا جائے، اور پھر جس نے وہ وصیت سنی اور پھر اس کو بدل دیا فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ مثلا کسی شخص کے سامنے مرنے والے نے وصیت کی کہ میرا اتنا مال اس کو دے دیا جائے، اتنا مال اس کو دے دیا جائے، اور سننے والوں میں بعد میں اس کو بدل دیا اس وصیت کو، تو ان کا گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ جو اس کی وصیت کو بدلتے ہیں ان کا گناہ انہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ وراثت کی جو آیت ہے سورۃ البقرہ میں یہ منسوخ ہو چکی ہے۔
اب اس کے بارے میں جو سورہ نساء میں آیت ہے اس پر عمل ہوگا، اور وصیت کے بارے میں مفتیان کرام جو ہے وہ الگ سے ساری تفصیل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ہم جو ہے اس جگہ جو اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں یہ ہے، پھر اس کے آگے کہ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ فمن خاف من موص جنفا او اثما، کہ پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا، اور فمن خاف جس کو یہ اندیشہ ہو جائے من موص وصیت کرنے والے کی طرف سے جنفا، کہ اس نے بغیر ارادتاً کسی کو زیادہ مال دینے کا کہا، او اثما یا اس نے جان بوجھ کر کسی کو کم مال دینے کا کہا، فاصلح بینہم، تو جو وصیت سن رہا تھا اس وقت وہ کیا کرے، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جو مرنے والا جو فوت ہونے والا وصیت کر کے جا رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، اس کا حق جو ہے ایک کو اتنا ملنا چاہیے، دوسرے کو اتنا ملنا چاہیے، لیکن ایک کو یہ زیادہ دے رہا ہے دوسرے کو کم دے رہا ہے، جس کا حق زیادہ بنتا ہے اس کو کم، اور جس کو کم بنتا ہے اس کو زیادہ دے رہا ہے۔ تو جانفن ایسا جو وصیت کرنے والا، جانفن یا تو وہ بغیر ارادے کے کر رہا ہے، او اسمن یا وہ ارادتاً کر رہا ہے، تو سننے والے کے لیے لازم ہے کہ فاصلح بینہم، تو وہ ان دونوں کے درمیان دونوں فریقین کو بلائے، ان کے سامنے یہ بات رکھے کہ مرنے والے نے، وصیت کرنے والے نے یہ غلط بات کی ہے، اس لیے اس کو دونوں کے درمیان جو ہے اتنا اتنا دیا جائے۔ تو فاصلح بینہم، تو وہ وصیت سننے والا جو ہے وہ ان کے درمیان دونوں گروہوں کے فریقین کے درمیان صلح کرا دے، فلا اثم علیہ، اس بات کی اس صلح کرانے والے کے پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو یہ دو الفاظ ہیں کہ قرآن پاک میں جو آیا ہے کہ جانفن، تو اس کا معنی ہوگا بغیر ارادہ کے حق اور درست بات سے انحراف کرنا، اور اس من ہوگا ارادتاً، کہ اس کو نہیں پتہ چلا کہ اس کو کتنا مال دینا تھا، جانفن، اور پتہ تھا کہ اس کو اتنا دینا لیکن اس کو نہیں دے رہا، تو یہ جان بوجھ کر رہا ہے، وہ اس کے لیے اس من کا لفظ استعمال ہوتا ہے سا کے ساتھ۔ یہ اس میں بنیادی فرق ہے۔ اور اس کے بعد یہی آیت کو اگر ہم اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں چھوٹے، وہ مدارس میں جب مساجد میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو چھوٹے بچوں، بڑے بچوں کو تو پتہ ہوتا ہے قرآن پاک عزت اور رسپیکٹ کرنی ہے، قرآن پاک کی اس کو اونچی جگہ رکھنا ہے، پاک صاف ہو کے اس کو چھونا ہے۔ تو چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں، ابھی کم عمری میں ہیں، وہ قرآن پاک یا کسی سپارے کو لے کر زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب ان کو نہیں پتہ کہ قرآن پاک کو ہم نے بلند جگہ پہ رکھنا ہے، اس کا عزت اور احترام کرنا ہے، تو یہ جان بوجھ کر نہیں کر رہے، وہ بغیر ارادہ کے وہ کر رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، حق بات جو ہے صحیح درست بات ہے، اس سے وہ انحراف کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو جان بوجھ کر رہے ہیں کہ کوئی بڑا ہو بے ادبی کرے قرآن پاک کی اس طرح، تو اس کے لیے آپ یہ کہہ لیں مثال کے طور پہ کہ اس من وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی متعدد آیات جو ہیں اس میں یہ الفاظ اس من کے آئے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے گناہ اور قابل سزا جرم۔ تو سورۃ المائدہ کی آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو علی الاسم یہ اس آیہ مبارکہ میں بھی آ چکا ہے۔ اسی طرح اور بھی قرآن پاک کی جو آیات ہیں، جیسے ایک آیت میں نے اس میں لکھی ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور اس کے بعد واسمہما، اور ان دونوں میں گناہ ہے، اکبر من نفع، ان کے فائدے سے زیادہ اس میں گناہ ہے۔ تو بہرحال اسی طرح قرآن پاک میں الاسم کا لفظ جو ہے متعدد مقامات پر آیا، اس کا معنی گناہ اور سزا کا معنی ہوتا ہے۔ قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے متعدد آیات میں یہ چیز آپ کو ملے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ الاسم سا کے ساتھ اور الاسم سین کے ساتھ ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور عربی زبان کی خصوصیات میں سے ہیں کہ جب بھی اس کا اعراب بدل دیا جائے یا اس کے کچھ الفاظ بدل دیے جائیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں الاسم اور الاسم کے درمیان جو بنیادی فرق ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔